ایک بے روزگار شخص ایک دکاندار کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں بے روزگار ہوں، میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی دکان کے سامنے ایک ٹھیا لگانا چاہتا ہوں اور اس پر میں ناشتے کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ دکاندار نے کہا کہ ٹھیک ہے، بالکل لگا لیں، لیکن اگر آپ کا کام چل جاتا ہے تو آپ کو مجھے اس کے عوض یومیہ کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ وہ اس چیز کے اوپر تیار ہوا اور اس طرح اس نے ٹھیا لگایا، اور اس کا جب کچھ کام چل گیا تو یومیہ ان کا طے ہوا کہ ٹھیے والا دکاندار کو یومیہ 10 روپے دے گا، اور وہ رضا خوشی سے دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر اس کے کام نے کچھ اور ترقی کی تو 10 سے بڑھا کر دکاندار نے 20 کر دیے، وہ اس پر بھی راضی ہو گیا، اور پھر 20 سے 30 اور 30 سے 40 یوں سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر 100، 150، 200 اور 250 تک کہانی پہنچ گئی، کیونکہ ماشاءاللہ اس کا کام بہت زیادہ اچھا چل چکا تھا، اس لیے اسے بھی اس کے اوپر کوئی اشکال نہیں تھا، اور وہ رضا خوشی سے 250 روپے تک دے رہا تھا۔ لیکن اسی عرصے میں اس نے سامنے ایک دکان بھی خرید لی، تو پھر دکاندار نے اسے بلا کر کہا کہ میاں آپ کا کام بہت زیادہ ماشاءاللہ ترقی کر گیا ہے، اب 250 سے 300 کرنے پڑیں گے۔ اس پر ٹھیے والے نے انکار کیا اور اس نے کہا کہ دیکھیں 250 تک تو میں دے سکتا تھا یومیہ، اس سے زیادہ میں نہیں دینا چاہتا، اور ویسے بھی میں نے سامنے دکان خرید لی ہے، آپ مجھے 1 سے 1.5 ماہ کی صرف مہلت دیں تو میں 250 روپے یومیہ دوں گا، اور پھر اس کے بعد اتنے میری دکان کا کام ہو جائے گا اور اس کی ڈیکوریٹ ہو جائے گی، میں اپنا ٹھیا اٹھا کر اپنی دکان کے اندر شفٹ ہو جاؤں گا۔ دکاندار نے کہا بہت اچھی بات، ٹھیک ہے، اللہ برکت دے۔ اس طرح اس نے مہینے سے 1.5 مہینہ اسے لگا، اور اس نے اپنی دکان کا کام کرا کر دکان کو ڈیکوریٹ کر کے اور وہ اپنی دکان کے اندر ٹھیا اٹھا کر شفٹ ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کا کام بڑھنے کے بجائے کم ہونے لگا اور مدھم پڑ گیا۔ بالآخر کچھ ماہ کے بعد صورتحال یہاں تک آ پہنچی کہ اب اس کی آمدنی اتنی کم ہو گئی کہ اس کی آمدنی سے دکان کے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے، چاہے جائے کہ وہ بچاتا یا بڑھاتا۔ تو وہ ایک دن دکاندار کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے کہ جب تک میں آپ کی دکان کے سامنے ٹھیا لگاتا تھا تو اس وقت تک تو روز بروز میرا کاروبار بڑھ رہا تھا، لیکن جب سے میں اپنی دکان میں شفٹ ہوا ہوں تو میرا کام بہت زیادہ مدھم پڑ گیا، اتنا مدھم پڑ گیا کہ میرے جو آمدنی ہے اس سے دکان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، چاہے جائے کہ میں اس سے بچا سکوں۔ اس پر وہ دکاندار کہنے لگا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اپنے نصیب سے کما رہے تھے، اپنی محنت اور اپنے فن سے کما رہے تھے؟ نیچے دیکھو۔ اس نے نیچے دیکھا تو ایک ڈبہ پڑا ہوا تھا، تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا میں جو آپ سے پیسے لیتا تھا، یعنی پہلے میں نے 10 روپے سے جو اسٹارٹ کیا تو جتنے پیسے آپ دیتے تھے اس سے ڈبل میں اس کے اندر ملایا کرتا تھا، یعنی 10 آپ دیتے تھے تو 20 میں اپنے ملاتا تھا، اور جب 50 آپ دیتے تھے تو 100 میں اپنے ملاتا تھا، جب آپ 100 دیتے تھے میں 200 اپنے ملاتا تھا، جب آپ 250 دیتے تھے تو میں 500 اپنے ملاتا تھا، اور وہ کل پیسے جو جمع ہوتے میں وہ اس ڈبے کے اندر ڈال دیا کرتا تھا، اور پھر اس میں جو جمع پونجی ہوتی تو میں اس سے کسی یتیم اور غریب بچی کی شادی کرا دیا کرتا تھا۔ میرے لیے تو یہ پیسہ لینا جائز نہیں تھا، اس لیے کہ جو میری دکان کے سامنے کا حصہ وہ میرا نہیں، پبلک پراپرٹی ہے، میرا نہیں ہے وہ، لیکن میں آپ سے جو پیسے لیتا تھا وہ اس مد میں لیا کرتا تھا، میں اللہ کا حصہ نکالا کرتا تھا، لیکن جب سے تم نے یہ حصہ دینا شروع کیا، یتیم غریب بچوں کا حصہ آپ نے اپنے کاروبار سے الگ کر دیا، آپ کا کاروبار تنزل کا شکار ہو گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے فن سے کماتے ہیں، ہم اپنی محنت سے کماتے ہیں، اگر محنت سے کماتے تو شاید مزدور زیادہ کماتا، اس لیے کہ محنت وہ زیادہ کرتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ہم کما رہے ہوتے ہیں، غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ حقیقت بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری آمدن کا ذریعہ ہماری اولاد کا نصیب ہوتا ہے، ہماری آمدن کا ذریعہ ہمارے ماں باپ کا نصیب ہوتا ہے، ہماری آمدن کا ذریعہ ہمارے بہن بھائیوں کا نصیب ہوتا ہے، ہماری آمدن کا ذریعہ وہ غرباء اور مستحقین اور فقراء اور وہ مساجد اور وہ مدارس ہوتے ہیں جن میں ہم اللہ کے نام پر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم محض اپنے فن کے اوپر اپنی محنت کے اوپر گھمنڈ نہ کریں، ہم اپنے کاروبار کے اندر اللہ کو اپنا پارٹنر بنائیں، ہم اپنے کاروبار میں سے کچھ نہ کچھ حصہ یومیہ بنیاد پر اللہ کے لیے نکالیں، اللہ کے بندوں کے لیے نکالیں، غرباء، فقراء، مساکین، مدارس، مساجد کے لیے ہم نکالیں کچھ نہ کچھ حصہ،
اس سے اللہ ہمارے کاروبار کے اندر برکت دیں گے. ہم معمول بنائیں. ہماری دکان میں، ہمارے کارخانے میں ایک ڈبہ ہونا چاہیے، ایک غلہ ہونا چاہیے، جس میں ہم یومیہ بنیاد پر نہیں تو ماہانہ بنیاد پر اللہ کے لیے اس میں ڈالیں. ہم اپنے بچوں کی تربیت اس بنیاد کے اوپر کریں کہ گھر کے اندر ہم ایک غلہ رکھیں، یہ ایک ڈبہ رکھیں کہ جس کے اندر ہم اپنے بچوں کی، گھر والوں کی عادت بنائیں کہ وہ یومیہ بنیاد پر اللہ کے نام پر اس میں کچھ نہ کچھ ڈالیں. اور پھر کوئی غریب اور کوئی مستحق اگر ہمارے سامنے ایسا آ جاتا ہے، کوئی بھوکا ننگا ہمارے سامنے ایسا آ جاتا ہے جو اللہ کا بندہ ہے، مستحق ہے، ہم اس پیسے سے اس کی ضرورت کو پورا کریں. اور اس پر ہم گھمنڈ نہ کریں کہ ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، بلکہ نہیں، ہم نے جو اللہ کے نام کا حصہ رکھا ہے نا، اللہ ہمیں سبب بنا کر اپنے بندوں کی ضروریات اس سے پورا کرا رہے ہیں. کہتے ہیں نا، کر بھلا ہو بھلا. ہم لوگوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے بھلا کریں گے، اللہ ہمارے لیے بھلا کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.